السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ الاثنا عشر شہرین فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ اللہ تعالیٰ اپنی کلام مجید میں ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں فرما رہا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھے ہیں، جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا، ان میں سے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ اور محرم اور حرمت والے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہ آج الحمدللہ سے محرم الحرام کا مہینہ ہم تمام کو نصیب ہوا ہے۔ اس سال کی اسلامی نئے سال کی مبارکبادی دیتا ہوں، جسے آج پھر ہفتے کے دن یوم عاشوراء کا دن ہے۔ تو آج میں نے جو عنوان لیا ہے محرم الحرام کی فضیلت، اور جو میں نے ابھی جو اللہ کے کلام پاک کی ایک آیت کی تلاوت کا بھی شرف حاصل کیا ہے، تو محرم الحرام کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اشہر الحرم یعنی حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے۔ تو اب یاد رکھیں کہ ان حرمت والے مہینوں کا ادب و احترام کس انداز سے کیا جائے، ان حرمت والے مہینوں کا ادب و احترام کیسا کیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ان حرمت والے مہینوں کا ادب و احترام جیسا ہمارے اسلاف نے کی تھی، ہمیں چاہیے کہ اسی انداز میں ہمیں ان حرمت والے مہینوں کا احترام کیا جائے۔ یاد رکھیں کہ اسلاف کا طریقے سے ہم تک پہنچنے والے خبروں میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب، ابو موسیٰ اشعری، علی ابن الحسن، سعید بن اور محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ خالص یہ ہے کہ عظیم میں یہ ممکن خیر کا عمل کرتا ہے اس دن سے اور اس مہینے کے دن تک نیکیوں کے موسم ہوتے ہیں، تو تم ان کی غنیمت جانو اور غفلت کے اشرار سے بچو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر کے آغاز میں جس فجر کی قسم کھائی ہے وہ محرم الحرام کے پہلے دن کی فجر ہے، جس سے پورا سال نکلتا ہے۔ اور اسے ابو علامہ ابن رجب حسلانی نے کہا ہے کہ حضرت حسن سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے سال کا آغاز حرمت والے مہینے محرم الحرام سے کیا ہے اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے ذی الحجہ سے کیا ہے۔ پس ماہ رمضان کے بعد پورے سال میں محرم الحرام سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ عظمت والا کوئی اور مہینہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محرم الحرام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام حرمت والے مہینوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے کر رہا ہے اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے یعنی کہ ذی الحجہ سے رب ذوالجلال ختم کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان حرمت والے مہینوں میں ہم سال کا بھی آغاز حرمت والے مہینے سے کر رہے ہیں اور انتہا بھی حرمت والے مہینے سے ہو رہی ہے، تو ہم ان حرمت والے مہینوں کا ادب و احترام کیا جائے، ان حرمت والے مہینوں میں خوب رب ذوالجلال کی عبادت کی جائے اور خوب اللہ باری تعالیٰ کے عبادت کی جائے، اور پھر ہم حبیب پاک علیہ السلام کے فرامدات پر عمل کی جائے۔ تو یہ اس سے بڑھ کر اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہے
کہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان حرمت والے مہینے دیا ہے تو یہ حبیب پاک علیہ السلام کی طفیل اور حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں ملا ہے، تو ہمیں ان حرمت والے مہینوں کا ادب و احترام کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور سے دعائیں کرتے رہیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ خوب حبیب پاک علیہ السلام سے ان حبیب پاک علیہ السلام کا ذکر کیا جائے اور حضور پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کی جائے، اور ان حرمت والے مہینوں کا خاص طور سے ادب و احترام کیا جائے، اور حضور پاک علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا کیا فرامودات حبیب پاک علیہ السلام نے ہمارے لیے بیان کی ہے، تو وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور حبیب پاک علیہ السلام کے فرامودات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ابو عثمان الہندی نے کہا ہے کہ اہل عرب 3 عشروں کی تعظیم کرتے تھے، ایک رمضان کا آخری عشرہ، اور دوسرا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور تیسرا محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ اسے علامہ رجب حسنی نے ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن جوہری کہتے ہیں کہ مفسرین کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان والفجر ولیال العشر، صبح کی قسم اور 10 مبارک راتوں کی قسم میں ماہ محرم الحرام کے پہلے 10 راتوں سے مراد ہے، اور قتادہ کہتے ہیں کہ فجر سے محرم الحرام کے پہلے دن کی فجر ہے۔ علامہ ابن رجب حسنی نے فرمایا ہے کہ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ حرمت والے مہینوں میں کون سا مہینہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تو امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں افضل مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام ہے۔ اس قول کو متاثر علماء کرام نے ایک گرد نے ترجیح دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے سب میں زیادہ فضیلت اس مہینے کو دی ہے، محرم الحرام کو دی ہے۔ غور و فکر کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ تو آپ نے سنا ہے یہ واقعہ، کہ یہ تو مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا لشکر تھا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل پر جب مارا، تو جب فرعون غرق ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اس سے نجات پائے ہیں، تو وہ یوم عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی، تو وہ یوم عاشوراء کا دن تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک یعنی کہ کئی انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو، بیماریوں سے علاج ہوئے، بیماری سے نجات پائیں، تو وہ دن جو ہے محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، تو وہ یوم عاشوراء کا دن تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سے شفا یاب ہوئے، تو وہ یوم عاشوراء کا دن تھا۔ ایسے کئی انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں، اور کئی انبیاء علیہ السلام بیماری سے نجات پائیں، کئی انبیاء علیہ السلام نے طرح طرح کی چیزوں سے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، تو وہ یوم عاشوراء کا دن تھا۔ تو اس میں ان محرم الحرام کے مہینے کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان مہینوں میں خاص طور سے حبیب پاک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن رہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوب ہم حبیب پاک علیہ السلام کہ خوب عبادت میں رہنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس مہینے، اس سال کا آغاز ہم پر ہو چکا ہے، تو اس سال میں اور اس عبادت کی برکت میں اللہ ہمارے لیے بخشش کا سامان بنے، اور یہ سال ہمارے لیے راحت والا بنے، اور یہ سال ہمارے لیے حبیب پاک علیہ السلام کے خوب ہم سنتوں کا اہتمام کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس سال میں
خوب خیر و برکت رکھیں ہمارے لیے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور خوب نمازوں کی پابندی کی جائے، ان حرمت والے مہینوں میں خاص طور سے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے، اور حبیب پاک علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، اور صحابہ کرام کا ذکر کیا جائے، اور ان مہینوں میں محرم الحرام کے مہینے میں جو کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا ثواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول فرماتا ہے۔ جتنا ہو سکے ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اگر ہمارے استطاعت ہمارے پاس ہے تو ہمیں چاہیے ہے کہ غرباء میں کھانا کھلائیں، اور پھر جتنا ہو سکے اتنا ہم صدقہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دولت سے اور نوازا ہے، تو جو ہمارے بھائی مسلمان بھائی جو کھانے کے لیے محتاج ہے، جو پینے کے لیے محتاج ہے، ان کو ہم زیادہ سے زیادہ پانی پلانے کی کوشش کریں، اور پھر انہیں کھانا کھلائیں، اور اپنے خاص طور سے محرم الحرام کا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو یوم عاشوراء کے دن ہم اپنے اہل و عیال کو کھانا عام دنوں سے زیادہ اگر کھانا کھلاتے ہیں، کہ عام دنوں میں ہم جتنا کھانے کا جو وغیرہ وغیرہ جو بھی چیز گھر میں بنتی ہے، تو یوم عاشوراء کے دن کوئی اچھی چیز اگر ہم بنا کے اپنے اہل و عیال کو کھلائیں تو وہ اللہ تعالیٰ قابل قبول ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھی دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے لیے تفصیل سے پھر نئے عنوان، دوسرے عنوان میں تفصیل سے کہا جائے گا، تو آپ آج تک کے لیے ہم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔